کو اللہ نے قرآن میں فرمائی تھی کہ میرے حبیب اگر آپ نرم خو نہ ہوں اور سخت دھیر ہوں تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جائیں، لنفضوا من حولک، کہ آپ کے گرد جمع نہ ہوں بلکہ آپ سے دور دور ہٹ جائیں۔ اور میں اس لیے آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا کہ اس اخلاق میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، اس میں جو کچھ چیزیں فرائض کا درجہ رکھتی ہیں کچھ سنت کا درجہ رکھتی ہیں۔ میں مثال یہ دیتا ہوں، اچھے اخلاق کا مالک بننا چاہتا ہوں مگر باہر میں اپنے دوستوں سے تو بڑا کھل کھل کے ہنستا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں نہیں بندہ بڑا خوش اخلاق، اور باہر میں اپنے میں جاتا ہوں بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں خرچ کرنا چاہیے۔ بڑا یہ بہترین دینار وہ ہے جو کسی نے اپنے بچوں پر خرچ کیا ہے، یعنی سب سے پہلے جو دینار جس کا اجر آپ کو ملے گا وہ یہ کہ جو آپ اپنے بچوں پر اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں، ان کی تربیت میں خرچ کریں۔ تو کیا خیال ہے، ایک شخص باہر تو خوش اخلاق ہو، کوئی گورا ملے تو وہ کہے خود آفام اور بڑا ہنسے اور مسکرائے، مگر کوئی اپنا بندہ، اپنا بھائی، اپنی بیوی، اپنا بچہ، اپنا دوست ملے، رشتہ دار ملے، اس کے سلام کے جواب میں ایک چہرے پہ کیوری بھی ہو اور پھر یہ کہے پتہ لگ گیا تم آ گئے، یعنی اس طرح کا انداز ہو، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اخلاق میں بھی پہلے ہمیں اپنے فرائض جو ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ میں مسجد کا امام ہوں اور الحمدللہ اس بات پہ فخر نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہاں 230 کے قریب بچے پڑھتے ہیں۔ میں 230 بچوں کی تربیت میں تو اپنا رول ادا کروں مگر اپنے بچے کو بنے، اور اسی طرح میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں روزہ کھلواتا ہوں اور میرے اس پہ 2000 یورو اخراجات آتے ہیں اور دوسری طرف میرا رد عمل یہ ہو کہ میں اپنے بچے کو اچھی قرآنی کا تیار نہیں کہ اس کے 20-25 یورو مہینے کے مجھے دینے پڑیں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جہاں آپ کے پیسے خرچ ہونے چاہیے تھے وہاں خرچ نہیں ہوئے، اور جہاں کوئی فرض نہیں تھا خرچ کرنا وہاں آپ خرچ کرتے رہے۔ اس پر خصوصی توجہ رہنی چاہیے کہ آپ کے پیسے کہاں خرچ ہونے چاہیے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب روزِ قیامت بندے کو اللہ اپنے سامنے قبول فرما، دن بھر کی بھوک کو قبول فرما، اس کے اندر کوئی کمی ہو، کجلی ہو، سستی ہو، اپنے فضل سے معاف فرما، اپنا بندہ بننے میں ہماری مدد فرما۔ اور بالخصوص مجھے اللہ آج کے جو ہمارے میزبان ہیں راجہ اکرام صاحب، ان کے دونوں داماد اور ہمارے راجہ عظیم صاحب، میرے اللہ کی اس مہمان نوازی اور میزبانی کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ آمین۔ اور میرے اللہ بالخصوص ہمارے میزبانوں میں راجہ اکرام و عظیم کے والد گرامی مرحوم اس دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنا، جنت کی کیاریوں سے کیاریاں بنا، اپنے نور سے منور فرما، حد نظر تک وسعت عطا فرما۔ میرے اللہ ان کی حسنات کو بڑھا چڑھا کے قبول فرما، سیئات سے صرف نظر فرما۔ اور بالخصوص میرے اللہ ہمارے حمزہ بیٹے کی بھی والدہ 2-4 سال پہلے فوت ہو گئی، میرے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبر کو بھی روشن فرما۔ اسی طرح اس خاندان کو ایک دوسرے کا آسرا و سہارا بنا، ایک دوسرے کے بازو بنا، عزت و آبرو عطا، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگوں کی خیر فرما۔ میرے اللہ اور بھی جو دلی تمنائیں میزبانوں کی، مہمانوں کی، سب کی ہیں، سب کو برکتیں خیر کثیر عطا فرما۔ اپنے دسترخوان کو چھوڑ کے آنا، ایک ایک قدم چل کے آنا، جو جو میرے مالک چل کے آیا، سب کو برکتیں خیر کثیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد۔